ساعدني يا رحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سلسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، اور قرآن پاک کے مضامین کو سمجھ رہے ہیں، ترجمے کو سیکھ رہے ہیں اور تشریحات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے علم ہے کہ سورہ آل عمران کا مطالعہ اس وقت جاری ہے اور 18 رکوعوں کے مطالعہ مکمل ہو چکا ہے. پچھلے 6 رکوعوں میں غزوہ احد پر تفسیر ہمارے سامنے آ گیا. اب 19ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے. یہود کا ذکر ہے، ان کے جرائم کا بیان اور ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کی ہے. مگر یاد رہے یہ بیان ہماری رہنمائی اور سبق آموزی کے لیے بھی آ رہا ہے. آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. اس دعا کے ساتھ اب مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ ال عمران آیت نمبر 181. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ گراوٹ اور اخلاق کی جو ہے پستی کا عالم ہے یہود کا. سورۃ البقرہ میں ہم نے آیت نمبر 245 میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ یہ بندوں کی ترغیب اور تشویق اور انسپریشن اور موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ کا انداز. مگر یہود نے کہا جب مسلمانوں پر زکوٰۃ کی فرضیت آئی اور انفاق کا تقاضا آیا، اور اچھا اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ یہود کہنے لگے فقیر ہو گئے اور ہم مالدار ہیں کہ ہم سے مال مانگا جا رہا ہے. حالانکہ یہ اللہ کو ماننے والے، پیغمبروں کو ماننے والے، پچھلی کتابوں کو ماننے والے، مگر جب گراوٹ پر آئے، حق کی مخالفت پر آئے، ضد پر اڑ گئے، حسد میں مبتلا ہوئے، تو زبان پر کیا جملے آ رہے ہیں؟ کفریہ جملے اور گستاخانہ جملے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کا تفسیرہ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. جو کچھ انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل یعنی شہید کرنا ہم اب لکھ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو انہوں نے قتل کا معاملہ کیا، انبیاء کے شہید کرنے کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے اور ناحق انہوں نے شہید کیا، اور جو کچھ یہ کلمات کفر کہہ رہے ہم لکھ لیں گے. یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ہم کہیں گے چکھو جلانے والے عذاب کو. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے عمل آگے بھیجا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر کچھ بھی ظلم فرمانے والا نہیں. جو سزا پائے گا اپنے کرتوتوں کی پائے گا، جو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. یہ ان کو سمجھایا گیا ہے. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ رسول ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا لیں. پچھلی امتوں میں یہ رہا، قربانی پیش کرتے تو آسمان سے آگ آ کر کھا لیتی اور یہ قبولیت کی علامت ہوتی. ہمیں تو قربانی کی گوشت سے فائدہ اٹھانے کی بھی اجازت دی گئی. نبی مکرم علیہ السلام کی امت پر اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات اور احسانات اور رخصتوں کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال یہ کہتے کہ ہم تو ایسی قربانی چاہتے کہ آسمان سے آ کر آگ اس کو کھا لے. ایسا کچھ پیش ہو تو ہم مانیں گے پیغمبر کو. قل، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے، قد جاءکم رسول من قبل بالبینات، معاف کیجئے گا، یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس کے ساتھ بھی جو تم کہتے ہو، وہ کتابیں لائے، دلائل لائے، معجزات لائے، قربانیاں بھی ایسی پیش کی جو تم تقاضا کر رہے ہو. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر تم کیوں انہیں قتل یعنی شہید کرتے رہے اگر تم سچے ہو؟ یہ ہے ان کا جھوٹ یعنی یہود کا. تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ایسی قربانی دکھا دی جائے تو تم مان لو گے. تو پچھلے پیغمبروں نے تو ایسی قربانیاں پیش کی تھیں، ان کو تم نے شہید کیوں کر ڈالا؟ معلوم ہوا کہ تم یقیناً مجرم ہو، تم ضد پر اڑ چکے ہو، حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہو، تم حق قبول کرنے کو تیار نہیں. اب نبی مکرم علیہ السلام کے لیے تسلی کی بات ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو بے شک جھٹلایا گیا آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جو کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور روشن کتابوں کے ساتھ آئے. تو یہ جھٹلائے جانے کا معاملہ، مخالفت کا معاملہ پہلے بھی ہوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. حق تم نے پیش کرنا ہے، دعوت دین تمہیں پیش کرنی ہے، لیکن لا محالہ ایسا ہوگا، یعنی انیویٹیبل ہے یہ بات، ایسا ہو کر رہے گا کہ مخالفت ہوگی. تو اس پہ تم پریشان نہ ہونا،
مخالفت کا معاملہ تو ماضی کے باطل پرست بھی کرتے رہے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ ہم سب کے لیے بہت غور و فکر کا مقام ہے، اور اس کے الفاظ جو اگلے 4 الفاظ ہیں ہم سب کو اردو میں بھی سمجھ آتے ہیں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ 4 الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ توجہ رہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم اردو بولنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ ہماری اردو زبان میں بہت بڑا حصہ ویکیبلری کا، الفاظ کے ذخیرے کا، وہ عربی زبان سے آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے اب بھی کچھ لوگ ہیں، ایتھیسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، مگر موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ مسلمان بھی موت کا ماننے والا ہے، کافر بھی موت کا ماننے والا ہے۔ سوال ہے کہ ایسی حقیقت جو انیویٹیبل ہے، لازم ہے کہ موت آئے گی، سب اس کو مانتے ہیں، ہمارا اس کے بارے میں یقین ہے، ہم مرنے کو تیار ہیں، معاملہ ٹھیک ہے ہمارے؟ بس غور کیجئے گا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے غور و فکر کی اور تیاری اور اصلاح کی۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر پورے پورے عطا کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ دنیا عمل کا موقع ہے، آخرت نتائج کا میدان ہوگا اور نتائج کا موقع ہوگا، وہاں پورے پورے اجر مل جائیں گے۔ اصل کامیابی کیا ہے بتایا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا امتحان کا مقام ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں کامیابی ناکامی کا مسئلہ نہیں، یہاں تو ایکشن کا معاملہ، عمل کا معاملہ، محنت کا معاملہ، نتائج کل آخرت میں۔ اور کل اللہ کے ہاں کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچایا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، فقط فاز، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ کیسا دھوکہ ہے؟ ذرا اپنی گزشتہ زندگی پر نگاہ ڈالیں، 30 سال 40 سال 50، کسی کی 60 70 برس کی عمر ہوگی، بڑے نشیب و فراز آئے، بڑا عروج ملا، بڑا زوال کا معاملہ، بڑی کامیابی، بڑی ناکامیاں، بڑا فائدہ، بڑا نقصان، کچھ یاد بھی ہے؟ نہیں نا، یہ عارضی دنیا ہے۔ آخرت میں کھڑے ہوں گے، دنیا کیسی محسوس ہوگی؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سورہ نازعات آخری پارے میں جب کھڑے ہوں گے قیامت دن، کیا محسوس ہوگا؟ دنیا کے بارے میں جس کے لیے بڑے بڑے منصوبے پلانز ہیں کہ صبح کی چند گھڑیاں یا شام کے چند لمحات گزار کر آئے ہیں۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ ہاں ایک اعتبار سے دنیا کی اہمیت ہے، اور وہ کیا؟ یہاں جو کچھ کر رہے ہیں یہی کرنے کا موقع، مہلت عمل ادھر ہے، اسی کی بنیاد پر کل آخرت میں ہمارے فیصلے ہونے ہیں۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں کی خلاف سازشیں ہوں گی، کردار کشی ہوگی، ٹونٹنگ ہوگی، اس تعلق سے مسلمانوں کو پہلے سے ہی چوکنا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں بھی بات آئی تھی، خوف، بھوک، جان، مال، پیداوار کا نقصان، یہاں پھر بتایا جا رہا ہے آزمائش تو ہوگی۔ اللہ پر ایمان لائے ہو تو راہ خدا میں مشقتیں تو آئیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یقیناً تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، اور مشرکوں سے بھی دکھ دینے والی باتیں بہت سی، یعنی زبان درازی کا معاملہ ہوگا، کریکٹر اسیسینیشن کا معاملہ ہوگا، کردار کشی کا معاملہ ہوگا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں تک کا معاملہ ہوا، یہود کی طرف سے گستاخیوں کا معاملہ ہوا، پھر منافقین جو آستین کے سامنے ان کی طرف سے سارے معاملات ہوئے۔ یہ تو ہو کر رہے گا۔ اس تعلق سے آج بھی ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، راہ خدا میں سب کچھ جھیلنا پڑے گا، سننا پڑے گا، تکلیف دہ باتیں آئیں گی، اذیت دینے والی باتیں آئیں گی، تو اب کیا کیا جائے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر کیا ہے؟ حق پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، کوئی کمپرومائز نہ کرنا، کوئی مصالحت اختیار نہ کرنا، اپنے موقف کو بیان کرتے رہنا اور آنے والی مشقت کو جھیلتے رہنا۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تم کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور بیان کرو گے، حق تمہارے پاس ہے، اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے، پہلے یہود کے پاس ان کے علماء جانتے تھے، تم بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اسے مت چھپاؤ، اسے تم نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
بس انہوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لی. اللہ کی کتاب تو پس سے پشت ڈال دی اور جادو ٹونے کے پیچھے پڑے. یہ بات البقرہ آیت 101 102 میں آ چکی. اور دنیا کی تھوڑی سی دولت, دنیا کے چند ٹکے اور دنیا کے چند مفادات کی خاطر حق کو چھپایا بھی اور حق و باطل کو گڑمٹ بھی کیا اور حق کی مخالفت پر کمر بستہ بھی ہو گئے. فبئس ما یشترون, تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. دنیا کتنی بنا لو بہت ہی تھوڑی ہے اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا, کچھ جانے والا نہیں ہے ان کے ساتھ. لیکن کیا ہے, بہت ہی برا سودا ان لوگوں نے کیا کہ اپنی عاقبت کو اور آخرت کو برباد کر لیا. اگلی آیت کریمہ میں کمزور کردار والے لوگوں کا ذکر ہے. دعوے بہت بلند ہوتے ہیں, عمل ثبوت پیش نہیں کرتا. عمل کچھ ہوتا نہیں لیکن چاہتے کہ ان کی جو ہے وہ تعریفیں کی جائیں اور ان کے لیے تعریفی کلمات کہے جائیں, سپاس نامے پیش کیے جائیں. فرمایا جا رہا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, آپ ہرگز عذاب سے محفوظ نہ سمجھے انہیں جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہوں نے اعمال کیے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا, اور چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے جو عمل انہوں نے نہیں کیا. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ, بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں عذاب سے رہا شدہ نہ سمجھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اول تو یہود کا ذکر آ رہا ہے, کرتوت بہت ہی خراب, معصیت و نافرمانی میں مبتلا. ان کی علماء کا حال یہ تھا کہ دین فروشی کا معاملہ, اور عوام کا حال تھا کہ کتاب پس پشت اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے, مگر چاہتے کیا تو ان کی تعریفیں کی جائیں, ان کے لیے بڑے القابات پیش کیے جائیں, لمبے چوڑے ان کے القابات ان کے ناموں کے ساتھ لگائے جائیں, سپاس نامے تعریفی کلمات پیش ان کے لیے کیے جائیں. یہ تو ان کا حال ہوا. آج بھی ہم اس دور میں جس دور میں جی رہے ہیں, فتنوں کا دور ہے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب کمزور ہیں, اللہ تعالی ہمیں ایمان اور نیک اعمال پر قوت عطا فرمائے. مگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پلے تو کچھ ہوتا نہیں, اعمال تو کچھ ہوتے نہیں, مگر جبے قبے بھی ہیں اور لمبے چوڑے القابات کی ایک لسٹ بھی ہوا کرتی ہے. اسی طریقے پر پیسے دے کر کچھ شعراء سے, کچھ اینکر پرسن سے اور کچھ اور لوگوں سے اپنی تعریفیں لوگوں کو کروانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ سیاست دانوں کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں, یہ کچھ مالداروں کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں, یہ کچھ جعلی 2 نمبر کے جو پیر ہوا کرتے ہیں ان کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, عمل تو کچھ ہے نہیں مگر تعریف کروانا چاہتے ہیں, کبھی پیسے دے کے بھی تعریفیں کرائی جاتی ہیں. یہ قول و فعل کا تضاد اور یہ دعوے ہوں مگر عمل کے میدان سے فرار, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کی لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. بہت قیمتی بڑا جامع مقام آ رہا ہے. جس رات یہ آیات جو آ رہی ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی, اللہ کے رسول رات کو روئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت کا معاملہ ہے کہ جو ان آیات کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے. اللہ تعالی ہلاکت سے بچائے اور ان آیات پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا قیمتی مقام آ رہا ہے, شعوری حقیقی ایمان کا بیان. ایمان زبان کا بھی ہے, اقرار کا نام, اور دل کی تصدیق کا نام بھی. یہ دل کی تصدیق والا معاملہ جو شعوری اور کانشیس لیول پر میسر آئے, اس کے لیے قرآن پاک اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور پیغمبر کی دعوت کو سن کر یقین کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اہل علم میں سے بعض نے بڑے پیارے عنوان اس پہ تجویز کیے ہیں. ایک ہے ذکر کا معاملہ, یاد الہی. ایک ہے فکر کا معاملہ, غور و فکر کرنا. ذکر اور فکر کا امتزاج اس مقام پر. اور ایک اور اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا, ایک ہے ایمان عقلی, غور و فکر کریں گے اس کائنات میں, اللہ کو پہچان لیں گے, آخرت کا احساس ہو جائے گا. اور ایک ہے ایمان سمعی, جو سن کر پیغمبر کی دعوت کو سن کر حاصل ہوتا ہے. تو ایمان عقلی اور ایمان سمعی دونوں کو ملائیں تو شعوری حقیقی ایمان میسر آتا ہے. یہ بیان اس مقام پر آئے گا. پھر جن کے دلوں میں حقیقی ایمان ہو تو فقط ایمان کے دعوے نہیں ہوتے, عمل کو ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے, اس کا ذکر بھی آئے گا. اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے, تو جیسے سورۃ البقرہ کے آخر میں بڑی قیمتی جامع دعائیں آئی تھی, اسی طرح بہت پیاری قیمتی جامع دعائیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. ارشاد ہوا
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے نظام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ غور و فکر کرو اس کائنات کی تخلیق پر، غور و فکر کی دعوت، دن رات کے نظام پر، یہ سورج، یہ سولر سسٹمز، یہ گیلیکسیز، یہ کہکشائیں، ان سب پر قرآن پاک دعوت دیتا ہے غور و فکر کرنے کی، اور بتاتا ہے کہ آیات ہیں، نشانیاں کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نشانی، انگلش میں کہتے ہیں سائن۔ آیت ہمیں کسی ایسی شے کو یاد دلا دیتی ہے، نشانی کوئی ایسی شے یاد دلا دیتی ہے جو ہمیں معلوم تھی مگر ہم بھول گئے۔ غفلت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی نشانی دیکھ کر کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ کسی دوست نے ہمیں کوئی شے گفٹ کے طور پر دی، مثال کے طور پر ایک پین دے دیا یا کوئی گیجٹ دے دیا، اور وہ پین یا گیجٹ کہیں ہم نے رکھ دیا اور وہ دوست کہیں ہم سے دور چلا گیا، اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اگر ہم اپنی الماری کو یا کبرٹ وغیرہ کو یا شوکیس وغیرہ کو صاف کر رہے تھے تو وہ پین یا وہ گیجٹ سامنے اگر آ جائے گا تو کون یاد آئے گا؟ اس کو دیکھ کر دوست یاد آئے گا۔ یہ نشانی اللہ تعالیٰ کا تعارف بندوں کے لیے نیا نہیں، اللہ کی معرفت کی نشانیاں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے باطن میں بلٹ ان ہے۔ غافل ہو جاتے ہیں تو یہ نشانیاں ہیں اس کائنات میں اور آیات قرآن پاک کی، ان پر غور و فکر کرنے سے یاد الہی تازہ ہوتی ہے۔ یہ تو فکر کی بات آئی، آگے ذکر کا ذکر آ رہا ہے، ذکر کا بیان آ رہا، پھر فکر کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ کون عقل مند؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے، اللہ کا ذکر بھی کرتے اور غور و فکر بھی کرتے۔ ان دونوں کے امتزاج سے سچا، پکا، حقیقی شعوری سطح کا ایمان میسر آتا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کریں گے تو پہنچیں گے اس نقطے پر، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اور ایک آیت یاد آئی، سورہ البقرہ آیت نمبر 164، آیت الآیات، ایک آیت قرآنی میں 10 آیات، 10 نشانیوں کا بیان، جن پر غور و فکر کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے، اس کا تعارف اس کو ملتا ہے۔ اچھا، توحید کا ذکر ہو گیا، کائنات پہ غور و فکر کرو گے، تخلیق باری تعالیٰ پر غور و فکر کرو گے، ذکر جاری رہے گا، آخرت تک بھی پہنچو گے۔ کیوں؟ کائنات کی تخلیق با مقصد، تو بندوں کی تخلیق بھی با مقصد ہے۔ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے آسمان و زمین کی تخلیق میں، کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس کائنات کا پرفیکشن کا معاملہ، اسموتھ فنکشننگ کا معاملہ، اور کیا ڈیزائن ہے، اللہ اکبر، کتنی گیلیکسیز ہیں اور کتنی گیلیکسیز کے کتنے سولر سسٹمز ہیں، اور کتنی گیلیکسیز آج ہم سمجھ پائے ہیں کہ بلیک ہولز میں جا کر ختم ہوتی چلی جا رہی۔ وہ بگ بینگ سے معاملے کا شروع ہونا اور وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور اور اتنی ساری کہکشاؤں کا بلیک ہولز میں ختم ہونا، اور ایک ایک کہکشاں گیلیکسی کے اندر اس کے کئی سولر سسٹمز کا ہونا، اور ان سولر سسٹمز کے آپس کے جو سورج اور دیگر سیارے وغیرہ ہیں ان کے ڈسٹنس کا معاملہ کئی لاکھ نوری سالوں کا، لائٹ ایئرز کا ہونا، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اچھا، یہ کائنات پرفیکشن کے ساتھ دکھائی دیتی ہے اور پرپسفل دکھائی دیتی ہے، بامقصد دکھائی دیتی ہے، تو بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا کائنات بامقصد ہے تو کائنات ہمارے لیے سجائی گئی۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمہاری خدمت پر لگا دیا گیا، یہ سب کچھ ہماری خدمت پر لگایا گیا، تبھی ہمارا نظام زندگی کا چل رہا ہے زمین پر، اور یہ سب بامقصد ہے۔ تو کیا ہم بے مقصد پیدا کیے گئے؟ قطعا نہیں۔ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، کس بات سے؟ اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، اور اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے۔ فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ ہماری پیدائش بھی مقصد ہے، اللہ ایسا ہمیں بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے توحید سے آخرت کا سفر، ایمان عقلی۔ انسان غور کرے گا الحمدللہ رب العالمین فاتحہ میں، انسان غور کرے گا مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں، توحید کا تعارف فطرت انسانی میں بلٹ ان، آخرت کا احساس فطرت انسانی میں بلٹ ان، نیکی بدی کا شعور ہے نا، نیکی کا اچھا نتیجہ نکلنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے، کئی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا، مگر یہ شعور، یہ کانشیس لیول جو ہے ہمارا، یہ پرپسفل ہے، بامقصد ہے۔ تو ایک عالم آنا چاہیے جہاں نیکی کا بدلہ مل جائے، بدی کی سزا مل جائے۔ اللہ کی توحید کا تعارف فطرت میں موجود، اللہ نے جو آخرت بنائی ہے اس کا تعارف
پہنچ جاتا ہے انسان. اسی لیے دعا کیا ہو رہی ہے, فقنا عذاب النار, پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اب بڑی قیمتی بڑی جامع دعائیں اس مقام پر آ رہی ہیں. ایمان عقلی کا بیان ہوا, ایمان سمعی بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب تو نے جس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً تو نے اس کو تو رسوا کر دیا. اللہ اکبر. سب سے بڑی ہلاکت کہاں ہے؟ جہنم میں. سب سے بڑا عذاب کہاں ہے؟ جہنم میں. سب سے بڑی تباہی کدھر ہے؟ جہنم میں. جس کو تو نے اللہ جہنم میں ڈالا اس کو تو نے رسوا کر کے چھوڑا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. وما للظالمین من انصار, اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے. ظلم شرک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے حقوق کے پامال کرنے والوں کے لیے بھی ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا, بڑی پیاری دعائیں, بڑی جامع دعائیں, دل سے مانگے. آئیے. ربنا, اے ہمارے رب, اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, بے شک اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ پکار رہا تھا ایمان کی طرف کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, پس ہم ایمان لے آئے. وہ پکارنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی پکار ہم تک پہنچی. نہیں دیکھا ان کو مگر ان کی پکار ہم تک تو پہنچ گئی. اس وقت صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہ, کیا ان کی سعادت کے حضور کو اپنی آنکھوں سے, مبارک آنکھوں سے حالت ایمان میں انہوں نے دیکھا اور حالت ایمان پر دنیا سے گئے. اللہ اکبر کبیر, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. مگر آج ہم تک بھی تو حضور کی دعوت پہنچی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. میری عقل ایک حد تک لے جا سکتی کہ ہاں کائنات بنانے والا ہے. میری عقل ایک حد تک لے جا سکتی کہ ہاں کوئی عالم آنا چاہیے, نیکی بدی کا تقاضا پورا ہو جائے سزا یا جزا کے اعتبار سے, مگر اس سے آگے میری عقل رہنمائی نہیں کرتی. تو اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں اور پیغمبر کے ذریعے ایمان کی دولت ملتی ہے. یہ ہے ایمان سمعی, پیغمبر کی بات کو سن کر ایمان لانا. تو ایمان عقلی, ایمان سمعی مل جائیں, یہ سچا پکا حقیقی ایمان اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, اے ہمارے رب, بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, بس ہم ایمان لے آئے. ربنا, اے ہمارے رب, فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے ہماری برائیوں کو مٹا دے, بالکل صاف اور پاک کر دے. اللہ ہمارا اکاؤنٹ بالکل کلیئر کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات عطا فرما. ہمارا خاتمہ ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہو. یہ بڑی پیاری جامع دعائیں ہیں اس مقام پر جو سکھائی گئی, ان کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب تہجد کے موقع پر اٹھتے تب بھی ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القیامہ, اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. سب سے بڑی ذلت کدھر ہے ناظرین محترم؟ قیامت کے دن ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچائے, اور اللہ پردے میں رکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے. ذلیل وہ ہے جو وہاں ذلیل ہوگا, برباد وہ ہے جو وہاں برباد ہوگا. اس دن کی بربادی سے, ذلت سے, رسوائی سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. انک لا تخلف المیعاد, بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ کا وعدہ تو سچا ہے, مسئلہ ہمارا کہ پتہ نہیں ہم مستحق ثابت ہوں گے کہ نہیں. یہ دعا بھی اس میں بلٹ ان ہے, اللہ تو مستحق بنا دے ان وعدوں کا جو تو نے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں وعدے عطا فرمائے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں کسی محنت کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, تم میں سے خواہ مرد ہو یا عورت. نیکی کے میدان میں, خیر کے میدان میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے میدان مرد عورت دونوں کے لیے کھلا ہوا ہے. اپنے اپنے دائرے کار کے اعتبار سے محنت کریں, اللہ کو راضی کریں. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے ہو, سب انسان ہو, اللہ کی مخلوق ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ نے بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم, پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے, اور اللہ فرماتا ہے اور میری راہ میں ستائے گئے, اور جنہوں نے اللہ کی خاطر جنگ کی اور جو قتل کر دیے گئے مراد شہید, لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں ضرور ان کی برائیوں سے دور کر دوں گا. ایمان لانے کے بعد یہ تقاضے بھی ہیں, ہجرت و جہاد کے تقاضے, راہ خدا میں قتال کے تقاضے, جان تک کا نذرانہ پیش کر دینے کے بھی تقاضے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ثوابا من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے. وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ, اور اللہ کے پاس عمدہ بدلہ ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب شہروں میں کفار کا یہ عیش کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ کفار کے پاس ظاہری دولت ہے، اس سے پریشان نہ ہو، عموم کے اعتبار سے خطاب ہے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ کتنی بری آرام گاہ ہے۔ جہنم کے عذاب بتایا جا رہا ہے اور ان کی ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، آرام گاہ مگر بہت ہی بری۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ لیکن الذین تقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے مہمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ یقین عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کتاب میں سے نیک لوگوں کا نصارہ کا خاص ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ہوئے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور جو اے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر، اور جو نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان اور آخری رسول علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے۔ خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ وصول نہیں کرتے، وہ حق پرست ہیں، آخرت کے طلبگار نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جیسے کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ آخری آیت سورہ آل عمران کی بڑی کنکلوڈنگ آیت ہے، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو۔ کفار بھی اگر جانے دیتے مال لگاتے تم ان سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کرو حق کے لیے۔ ورابطوا، اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، نظم نہ ٹوٹے، ڈسپلن کو برقرار رکھو اور جمے رہو، مستعد رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ بڑی اہم ہدایات اس آخری آیت میں آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہماری جانب سے یہ ساری محنتیں قبول فرما لے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج مہلت فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے۔ اے اللہ کل حضور علیہ السلام کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ کل کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رحمن